امام الانبیاء کی بیٹیاں 4 تھیں. کتنی بھائی؟ امام الانبیاء کی بیٹیاں کتنی تھی؟ کوئی سمرے کمرے ملا کے کہتا ہے کہ جی 4 بیٹیاں نہیں تھی. میں نے کہا 4 بیٹیوں کا انکار کرنے والوں، تمہارا مذہبی اور بنیادی اصول یہ ہے کہ ہر بات ہم معصوم امام کی مانیں گے. اگر معصوم امام ہمیں جو بات کہے گا ہم اس کو مانیں گے. اگر اجماع بھی ہو جائے اس میں معصوم کا قول نہ ہو، تمہارا مذہب تجھے اجازت نہیں دیتا اس مسئلے کو ماننے کے لیے. میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، پیغمبر کی 4 بیٹیاں اپنے عقیدے کے مطابق 12 اماموں میں سے کسی ایک امام کا قول پیش کر جس میں اس نے کہا ہو پیغمبر کی 1 بیٹی ہے. اگر تو پیش نہیں کر سکتا میں پیش کر کے دکھاتا ہوں. امام جعفر صادق نے بھی کہا ہے، امام محمد باقر نے بھی کہا ہے، نبی کی 1 بیٹی نہیں بلکہ 4 تھی. سمجھائی کے لیے عمریں اتنی تھی، شادیاں اتنی عمر میں ہو گئی. میں نے کہا یہ فلسفہ ہمیں نہ سمجھاؤ، یہ امام جعفر صادق کو سمجھاؤ کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ بات کیوں درج کی ہے کہ حضور علیہ السلام کی بیٹیاں کتنی تھی؟ 4 تھی. کتنی بیٹیاں تھی؟ 4 تھی. حضور علیہ السلام نے 1 بیٹی بنو ہاشم میں دی اور 3 بیٹیاں بنو امیہ میں دے کر بتا دیا اللہ کا فیصلہ سچا ہے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا کہ اللہ تعالیٰ نے جو جوڑ لگایا وہ جوڑ کچا نہیں تھا بلکہ پکا ہے. پیغمبر کی 4 بیٹیاں 1 بنو ہاشم میں دے دی، 3 بنو امیہ میں دے دی. پیغمبر کی جتنی بیویاں ہیں ان میں سے 1 بیوی حضرت ام حبیبہ جس کا نام حضرت رملہ ہے، ام المومنین کے لقب سے ملقب ہے، تمام مومنین کی ماں کا درجہ رکھتی ہے. قرآن نے مومنین کی ماں قرار دیا ہے. بنو امیہ سے تعلق رکھتی ہے. حضرت امیر معاویہ کی ہمشیرہ ہے، حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہے. پیغمبر نے بنو امیہ میں رشتہ دیا بھی ہے، بنو امیہ سے رشتہ لیا بھی ہے. قرآن سچ کہتا ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللہ نے جوڑ لگایا. اللہ کا لگایا ہوا جوڑ کچا نہیں پکا ہے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل
آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اسلام، قابل صد احترام اور میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، خوشاب شہر اور مضافات سے آنے والے صحابہ کرام کے سپاہیوں، اہل بیت کے پروانوں، قرآن مقدس کی بابرکت محفل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جن ساتھیوں نے محنت کر کے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی محنت کو قبول فرمائے۔ جو ساتھی دور دراز سے سفر کر کے اس محفل میں شریک ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے، ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے اور قرآن مجید کی اس محفل کو ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور پورے ملک میں سیرت کے عنوان پر بہت بڑی کانفرنسیں ہو رہی ہیں، جگہ جگہ حضور علیہ السلام کی شان بیان کی جا رہی ہے اور حضور علیہ السلام کی سیرت کو سننے کے لیے لوگ اپنے گھروں سے اٹھ اٹھ کر پروگراموں میں آ رہے ہیں۔ ساری رات ہم عظمت مصطفیٰ پہ تقریریں کرتے رہے اور ساری رات بیٹھ کر سیرت کی تقریریں سنتے رہے اور بڑے بڑے اجتماعات اٹینڈ کرتے رہے، لیکن حضور علیہ السلام کی تابعداری نہ کریں تو یہ سب کچھ فضول ہے۔ اسی لیے آج سے ہم اپنے دل کے اندر یہ عزم کر دیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی ایک سنت کو معلوم کر کے اس کو اپنے عمل میں لائیں گے۔ یہ اگر ہمارے دل کے اندر یہ عزم آ جائے کہ حضور علیہ السلام کی کوئی ایک سنت بھی ایسی نہ ہو کہ جو ہمارے علم میں ہو لیکن عمل میں نہ ہو، جو بھی ہمارے علم میں ہو ہم اس کو عمل میں لائیں۔ اگر ہم اپنے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کو، اپنے لباس کو، اپنے طور طریقے کو حضور علیہ السلام کی تابعداری میں اپنی زندگی کے چند لمحات گزار گئے، یہ دنیا میں بھی ہماری کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی ہوگی۔ اس لیے یہ تقریریں کرنا یا سننا، یہ بڑے بڑے جلسے کروانا، یہ تبھی فائدہ مند ہے کہ جب ہم حضور علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کریں۔ تمام ساتھی ارادہ کرتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا
آپ علیہ السلام سب نبیوں کے امام بن کر آئے، اور ہمارے نبی کی شان بہت اونچی ہے۔ کائنات میں کوئی حضور علیہ السلام کی شان تک پہنچ سکتا؟ بولو بھائی، حضور علیہ السلام سے آگے تو نہیں ہو سکتا، لیکن حضور علیہ السلام کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب قبائل میں آپس میں اگر کہیں اختلاف اور ٹکراؤ رہا بھی ہے تو حضور علیہ السلام کے آنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کے ساتھ اسلام، ایمان اور حضور کی دولت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے نفرت کو ہٹا دیا اور ان کے دلوں میں محبت کو پیدا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس انداز میں بیان فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ یاد کرو اس اللہ کی نعمت کو جو تمہارے اوپر اللہ نے کی۔ آپس میں تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم اللہ کی نعمت کی بدولت آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے قبائلی لڑائیاں، اوس ہو اور خزرج ہو، یا بنو ہاشم اور بنو امیہ ہو، اگر اسلام سے پہلے ان کی لڑائی رہی ہے تو اسلام کی بدولت وہ لڑائی ختم ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، اور اللہ کا لگایا ہوا جوڑ کچا ہو سکتا ہے یا پکا؟ بولو بھائی، پکا ہو سکتا ہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کے بعد اگر کوئی قبیلے کا تنازع بتائے تو وہ اللہ کے لگائے ہوئے جوڑ کو پکا نہیں سمجھتا، ہم اللہ کے لگائے ہوئے جوڑ کو پکا سمجھتے ہیں۔ آپ آئیے، آج دشمنان صحابہ رنگ بدل بدل کے صحابہ پہ حملے کرتا ہے، کبھی قبیلے کی آڑ میں بنو ہاشم اور بنو امیہ کا عنوان دے کر بنو امیہ پہ برس پڑتا ہے۔ یہ بنو امیہ یا بنو ہاشم یہ قبیلوں کے نام ہیں، اور امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ کا جو شجرہ ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یہاں تک تو ہر مسلمان کو یاد ہوتا ہے عبد مناف کا بیٹا ہاشم ہے، ہاشم کی جتنی بھی اولاد ہے یہ بنو ہاشم کہلاتی ہے، اور عبد مناف کا پوتا امیہ بن عبد الشمس ہے، امیہ کی اولاد بنو امیہ کہلاتی ہے۔ بنو ہاشم ہو یا بنو امیہ ہو، ان کے جد اعلیٰ عبد مناف ہیں۔ یہ بنو ہاشم اور بنو امیہ آپس میں کزن ہیں، چچا زاد بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اگر تمہاری آپس میں عداوت تھی بھی صحیح تو اللہ نے جوڑ لگایا۔ جوڑ کس نے لگایا؟ آواز آنی چاہیے، جوڑ کس نے لگایا؟ اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ قبیلہ یہ ہو تو مان لینا، قبیلہ وہ ہو تو انکار کرنا۔ اللہ نے لکیر کھینچی اسلام اور کفر کی۔ اگر اسلام لانے والا بنو امیہ سے ہو وہ ہمارا ہے، اگر اسلام نہیں لاتا وہ بنو ہاشم سے ہو وہ ہمارا نہیں
نہیں ہو سکتا۔ آگے چلیے، اللہ تعالیٰ نے جوڑ لگایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ ان کی آپس میں رشتہ داریاں رہی ہیں۔ نہج البلاغہ کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کا ایک طویل خطبہ ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں فَنَكَحْنَا وَأَنْكَحْنَا، فرماتے ہیں ہم نے بنو امیہ میں نکاح دیے بھی ہیں، نکاح لیے بھی ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں بنو امیہ سے ہماری رشتہ داری ہے، اور امام الانبیاء کی بیٹیاں 4 تھیں۔ کتنی بھائی؟ امام الانبیاء کی بیٹیاں کتنی تھی؟ کوئی سمرے کمرے ملا کے کہتا ہے کہ جی 4 بیٹیاں نہیں تھی۔ میں نے کہا 4 بیٹیوں کا انکار کرنے والوں، تمہارا مذہبی اور بنیادی اصول یہ ہے کہ ہر بات ہم معصوم امام کی مانیں گے۔ اگر معصوم امام ہمیں جو بات کہے گا ہم اس کو مانیں گے، اگر اجماع بھی ہو جائے اس میں معصوم کا قول نہ ہو، تمہارا مذہب تجھے اجازت نہیں دیتا اس مسئلے کو ماننے کے لیے۔ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، پیغمبر کی 4 بیٹیاں اپنے عقیدے کے مطابق 12 اماموں میں سے کسی ایک امام کا قول پیش کر جس میں اس نے کہا ہو پیغمبر کی 1 بیٹی ہے۔ اگر تو پیش نہیں کر سکتا میں پیش کر کے دکھاتا ہوں۔ امام جعفر صادق نے بھی کہا ہے، امام محمد باقر نے بھی کہا ہے، نبی کی 1 بیٹی نہیں بلکہ 4 تھی۔ سمجھائی کے لیے عمریں اتنی تھی، شادیاں اتنی عمر میں ہو گئی۔ میں نے کہا یہ فلسفہ ہمیں نہ سمجھاؤ، یہ امام جعفر صادق کو سمجھاؤ کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ بات کیوں درج کی ہے کہ حضور علیہ السلام کی بیٹیاں کتنی تھی؟ 4 تھی۔ کتنی بیٹیاں تھی؟ 4 تھی۔ حضور علیہ السلام نے 1 بیٹی بنو ہاشم میں دی اور 3 بیٹیاں بنو امیہ میں دے کر بتا دیا اللہ کا فیصلہ سچا ہے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو جوڑ لگایا وہ جوڑ کچا نہیں تھا بلکہ پکا ہے۔ پیغمبر کی 4 بیٹیاں 1 بنو ہاشم میں دے دی، 3 بنو امیہ میں دے دی۔ پیغمبر کی جتنی بیویاں ہیں ان میں سے 1 بیوی حضرت ام حبیبہ جس کا نام حضرت رملہ ہے، ام المومنین کے لقب سے ملقب ہے، تمام مومنین کی ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ قرآن نے مومنین کی ماں قرار دیا ہے، بنو امیہ سے تعلق رکھتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی ہمشیرہ ہے، حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہے۔ پیغمبر نے بنو امیہ میں رشتہ دیا بھی ہے، بنو امیہ سے رشتہ لیا بھی ہے۔ قرآن سچ کہتا ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے جوڑ لگایا، اللہ کا لگایا ہوا جوڑ کچا نہیں پکا ہے۔ اللہ کا لگایا ہوا جوڑ کچا بولو کچا نہیں ہے، اللہ کا لگایا ہوا جوڑ پکا ہے۔ دیکھیں حضرت علی نے بھی بتایا ہم نے بنو امیہ کے ساتھ رشتہ داری کی ہے، نکاح دیے بھی ہیں، نکاح لیے بھی ہیں۔ پیغمبر نے بنو امیہ کے ساتھ رشتہ داری کی ہے، نکاح دیے بھی ہیں، نکاح لیے بھی ہیں۔ آگے چلیے، حضرت حسین کی 1 بیوی کا نام حضرت لیلہ ہے۔ یہ حضرت لیلہ کون ہے؟ یہ حضرت امیر معاویہ کی بھانجی ہے، بنو امیہ سے تعلق رکھتی ہے۔ حضرت حسین نے رشتہ داری کر دی ہے تو بنو امیہ میں رشتہ داری پیغمبر نے بھی کی ہے، علی نے بھی کی ہے، حسین نے بھی کی ہے۔ بات وہی آتی ہے، اللہ کا لگایا ہوا جوڑ کچا نہیں بلکہ اللہ کا لگایا ہوا جوڑ پکا ہے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ حضور کے آنے سے پہلے اگر عداوتیں تھی بھی صحیح تو اللہ نے حضور کی برکت سے، اپنی نعمت سے، اسلام سے، ایمان کی بدولت ان کے درمیان میں عداوت کو ختم کر دیا، پیار محبت کو نافذ کر لیا۔ آگے چلیے، میں بتاتا ہوں حضرت عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چچا ہیں، حضرت عباس علی کے بھی چچا ہیں، یہ بنو ہاشم کے عظیم بزرگ ہیں۔ حضرت عباس کا انتقال 32 ہجری میں مدینہ المنورہ میں ہوا۔ میرا سوال ہے حضرت عباس کا جنازہ کس نے پڑھایا؟
حضرت عباس بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت علی کے بھی چچا ہیں، نبی کے بھی چچا ہیں۔ حضرت عباس کا انتقال 32 ہجری میں مدینہ المنورہ میں ہوا۔ حضرت عباس کا جنازہ حضرت عثمان غنی نے پڑھایا۔ دیکھیں حضرت عباس بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت عثمان بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت عباس کے جتنے ورثاء تھے جو نماز جنازہ میں شریک تھے، ان میں سے کوئی ایک بھی میدان میں آیا ہو اس نے کہا ہو کہ ہم ان کی امامت میں جنازہ نہیں پڑھائیں گے، تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیے، حضرت عباس کا جنازہ حضرت عثمان نے پڑھایا جو کہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ کا لگایا ہوا جوڑ کچا نہیں بلکہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آگے چلیے، حضرت علی کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ 81 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ علی کے صاحبزادے ہیں محمد بن حنفیہ، ان کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ ان کا جنازہ حضرت عثمان غنی کے بیٹے عفان بن عثمان نے پڑھایا۔ یہ محمد بن حنفیہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں اور حضرت عثمان کا بیٹا بنو امیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ نکاح بھی ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے جنازے بھی پڑھے جا رہے ہیں۔ آگے چلیے، حضرت علی کا بھتیجا ہے عبداللہ بن جعفر طیار، حضرت علی کا بھتیجا بھی ہے اور حضرت علی کا داماد بھی ہے۔ 80 ہجری میں مدینہ المنورہ میں انتقال ہوا تو عبداللہ بن جعفر طیار کا جنازہ بھی عثمان کے بیٹے عفان نے پڑھایا۔ یہ عفان بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر عداوت ہوتی، اگر لڑائی ہوتی، اگر ٹکراؤ ہوتا تو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کی ورثہ میں سے کوئی تو میدان میں آتا کہ ہم جنازہ نہیں پڑھیں گے، لیکن کوئی میدان میں نہ آیا تو رب کا لگایا ہوا جوڑ کچا نہیں بلکہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ بنو ہاشم اور بنو امیہ ان کی آڑ لے کر کوئی اصحاب رسول پہ تبرہ بازی کرتے ہیں بنو امیہ کا نام لے کر، حالانکہ بنو امیہ میں بڑے بڑے صحابہ گزرے ہیں۔ حضرت ابو سفیان بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں جو پیغمبر کے سسر ہیں۔ حضرت امیر معاویہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں جو پیغمبر کے سالے ہیں۔ حضرت عثمان غنی بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں جو پیغمبر کے دوہرے داماد ہیں، اور نبی نے بھی رشتہ داری کی ہے بنو امیہ کے ساتھ، علی نے بھی رشتہ داری کی ہے بنو امیہ کے ساتھ، حضرت حسین نے بھی رشتہ داری کی ہے بنو امیہ کے ساتھ۔ بنو امیہ نفرت کا عنوان نہیں ہے، نفرت کا عنوان ایمان اور کفر ہے۔ اگر کوئی اسلام لے آتا ہے چاہے جس قبیلے سے تعلق رکھے وہ ہمارا ہے، اگر ایمان نہیں لاتا نبی کا سگا چچا ہے وہ بھی ہمارا۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہم حضور علیہ السلام کے تمام رشتہ دار جو اسلام قبول کر چکے، ہم سب کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر اعتراض کرنے کے لیے رنگ بدل بدل کے جو آتے ہیں، میں عرض کرنے لگا ہوں کہ سورہ حشر کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، سورہ حشر کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں امت کو 3 طبقوں میں تقسیم کیا ہے کہ امت 3 طبقوں میں ہے۔ ان طبقوں سے ہٹ کر کوئی اگر رہے گا وہ امت میں داخل نہیں، امت سے خارج ہوگا۔ اس میں 3 طبقے، پہلا طبقہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، یہاں سے مہاجرین کا تذکرہ کیا ہے، اور امت کا دوسرا طبقہ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم، یہاں سے انصار کا تذکرہ ہے۔ ایک طبقہ مہاجرین، ایک طبقہ انصار۔ اب مہاجرین کا دروازہ بند ہو گیا، جو مہاجرین بننے تھے وہ بن گئے، اب مہاجرین میں کوئی شامل ہو سکتا۔ اور دوسرا طبقہ انصار کا ہے، جب مہاجرین بننا ختم ہو گئے تو انصار بننا بھی ختم ہو گئے، تو 2 طبقے، ایک
مہاجرین، ایک انصار، اور تیسرا طبقہ آخری طبقہ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہ نے فرمایا امت تین طبقوں میں تقسیم ہے، ان میں پہلا طبقہ مہاجرین کا ہے، دوسرا طبقہ انصار کا ہے۔ مہاجرین کا دروازہ بند ہو گیا، جو مہاجرین بننے تھے وہ بن گئے، اب کوئی مہاجرین میں شامل ہو سکتا نہیں ہے۔ جب مہاجرین بننا ختم ہو گئے تو انصار بننا بھی ختم ہو گئے، جو انصار میں شامل ہو گئے وہ ہو گئے، اب انصار کا دروازہ بھی بند ہو گیا، مزید کوئی انصار میں شامل ہو سکتا نہیں ہے۔ مہاجرین کا دروازہ بھی بند، انصار کا دروازہ بھی بند، لیکن تیسرا طبقہ ہے جو مہاجرین اور انصار کے بعد آئے گا، اس کا دروازہ قیامت تک کھلا رہے گا۔ اور اس کی تعریف اللہ نے کیسے کی؟ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ نے فرمایا یہ تیسرا طبقہ وہ ہوگا جو آخر میں آئے گا، یہ مہاجرین انصار کے بعد میں آئے گا، لیکن مہاجرین انصار کے لیے دعائیں مانگنے والا ہوگا، مہاجرین انصار کے لیے استغفار کرنے والا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے مہاجرین انصار کے لیے استغفار کرنے والا ہوگا، یہ بعد میں آئے گا اور کہے گا اے میرے رب ہماری خطائیں بھی معاف فرما دے، اے میرے رب ہمارے بھائی جو ہم سے پہلے ایمان میں گزر گئے ان کی خطائیں بھی معاف فرما دے۔ تو ان سے پہلے ایمان کے ساتھ گزرنے والے دو طبقے تھے، ایک مہاجرین ایک انصار، پتہ چلا یہ بعد میں آئیں گے لیکن مہاجرین اور انصار کو ماننے والے ہوں گے، مہاجرین اور انصار کو ماننے والے ہوں گے اور ان کے لیے استغفار کرنے والے ہوں گے۔ اب مجھے بتاؤ استغفار نیکیوں پہ کیا جاتا ہے یا خطاؤں پہ؟ استغفار نیکیوں پہ کیا جاتا ہے یا خطاؤں پہ؟ بولو بھائی، خطاؤں پہ کیا جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ لائن دی ہے کہ بعد میں آنے والا وہ مہاجرین اور انصار کے لیے استغفار کرنے والا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے قرآن یہ لائن دیتا ہے اگر تمہارے سامنے تمہاری سمجھ کے مطابق صحابہ کی کوئی خطا آ جائے تو کسی کو بک بک کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں۔ یہ کہتے ہیں نا کہ جی صحابہ کی خطا دیکھ کر ہم کیسے خاموش ہو سکتے ہیں، صحابہ کی خطا دیکھ کر ہم کیسے خاموش ہو سکتے ہیں؟ فرق یہ بتاتے ہیں کہ ہم خطا بیان کرتے ہیں اور سنی لوگ جو ہیں وہ چپ کر جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ اپنی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کے قرآن نے تعلیم دی ہے، اللہ نے کہہ دیا، گویا کہ لائن دے دی، اگر امت میں رہنا ہے تو ایک سبق سیکھو، اگر صحابہ اور مہاجرین انصار کی کوئی خطا جو تمہاری سمجھ کے مطابق خطا ہو اگر تمہارے سامنے آ جائے، کسی کو بک بک کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کا کام استغفار کرنا ہے اور میرا کام لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، البتہ ضرور ان کی خطاؤں کو مٹا دوں گا اور ضرور ان کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ کسی کو بک بک کرنے کی اجازت نہیں ہے، بولو کسی کو بک بک کرنے کی اجازت۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم استغفار کرو اور میرا کام یہ ہے کہ میں ان کی خطاؤں کو ضرور مٹا دوں گا اور ان کو ضرور جنت میں داخل کروں گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی، بولو اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ صحابہ تو وہ ہیں کہ جن کے خیمے 1400 سال پہلے جنت میں لگ چکے ہیں، آج ہم نے صحابہ کی اتباع کرنی ہے۔ اگر تمہاری سمجھ کے مطابق کوئی خطا کوئی غلطی آ جائے، کسی کو بک بک کرنے کی اجازت۔ یہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کے متعلق قرآن نے ایک ضابطہ دیا ہے، قرآن نے ایک ضابطہ دیا ہے۔ دیکھیں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالَّذِينَ هَاجَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، یہ مہاجرین ان کی تعداد کتنی ہے؟
इनकी मुहाजिरीन की तादाद मर्द औरतें मिलाकर 114 है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया फल्लज़ीना हाजरू, वो लोग जिन्होंने हिजरत की है। ये लफ्जों में तो हिजरत आ जाती है, लेकिन तफसीलात में जाइए, यानी इन्होंने अपना इलाका छोड़ा, इन्होंने अपना वतन छोड़ा, इन्होंने अपना घर छोड़ा, इन्होंने अपनी बस्ती को छोड़ा, लेकिन हुजूर को, बोलो हुजूर को नहीं छोड़ा, ना हुजूर को छोड़ा, ना हुजूर के दीन को छोड़ा। अल्लाह ने फरमाया फल्लज़ीना हाजरू व उखरिजू मिन दियारिहिम। अब भाई जब हाजरू आ गया तो उसके बाद वो उखरिजू मिन दियारिहिम कहने की क्या जरूरत है कि जो हिजरत कर गए तो घरों से निकले तभी तो हिजरत हो गई। तो अल्लाह ने वो उखरिजू मिन दियारिहिम क्यों लाए? तो यहाँ से अल्लाह का मतलब ये था, अल्लाह का मकसद ये था कि मुहाजिरीन की मजलूमियत को और वाज़ेह करे कि अपने घरों से निकाले गए, अपनी रजा खुशी से निकले नहीं हैं, बल्कि उनको निकाला गया है। वऊज़ू फी सबीली, और मेरे रास्ते में सताए गए। दुनिया जहान के अंदर ये दस्तूर है, अगर किसी को कोई तकलीफ पहुंचती है वो कहता है मुझे अल्लाह के रास्ते में पहुंची है, लेकिन ये वाकई अल्लाह के रास्ते में पहुंची या ना पहुंची ये आखिरत में पता चलेगा। लेकिन सहाबा वो जमात है कि जिनको दुनिया में कोई तकलीफ पहुंची, अल्लाह ने ऐलान कर दिया इनको तकलीफ मेरी वजह से पहुंची है। वक़ूदू फी सबीली वक़ातलू वक़ुतिलू लउकफ़िरन्न अन्हुम सय्यिआतिहिम वलउदखिलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। अल्लाह ताला ने फरमाया ये अपने घरों से निकाले गए और मेरे रास्ते में सताए गए, उन्होंने किताल किया भी सही, कत्ल हुए भी सही, मेरा वादा है जरूर जरूर उनकी खताओं को मिटा दूंगा, जरूर जरूर उनको जन्नत में दाखिल करूंगा। आज सहाबा का दुश्मन रिवायतें लेकर मैदान में आता है, कहता है फला रिवायत में ये है कि सहाबा ऐसे थे, तारीख की किताब में लिखा है सहाबा ऐसे थे। मैंने कहा तारीख की किताबों में नहीं, अगर तुम कुतुबे अहादीस में नहीं, तारीख की कुतुब में नहीं, अहादीस की कुतुब में नहीं, अगर तुम कुरान की आयतों में भी सहाबा की खताएं दिखा दो तो हम सहाबा से बदगुमान नहीं होंगे। हम कहेंगे अगर ये खता है भी सही तो अल्लाह ने माफ कर दी, अगर ये खता है भी सही तो अल्लाह ने, अगर ये खता है भी सही तो अल्लाह ने माफ कर दी है। हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा एक एक सहाबा जन्नती है, और जो हुजूर अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहते हैं उनका न इस्लाम से कोई ताल्लुक है, न सहाबा से, न अहले बैत से। सहाबा भी हमारे, अहले बैत भी, बोलो भाई, अहले बैत भी हमारे हैं। ये अब्दुल्ला इब्न सबा यहूदी की ज़ुर्रियत है जो हमारे मुल्क के अंदर बल्कि इस्लाम के अंदर भी दरार डालने की कोशिश करती है। हम प्यार की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, हम कहते हैं सहाबा अहले बैत में कोई अदावत नहीं थी, उनके अंदर प्यार था, मोहब्बत थी। क्या ये बात हमारी कुरान के मुताबिक है या नहीं? देखिए तमाम मज़ाहिब में ये उसूल है कि जो रिवायत कुरान से टकरा जाए वो रिवायत मरदूद है। उस मज़हब के अंदर भी ये उसूल है, हमारे मज़हब के अंदर भी ये उसूल है कि जो रिवायत कुरान से टकरा जाए वो रिवायत मरदूद है। अब कुरान कहता है रुहमाउ बैनहुम, इनका आपस में प्यार था तो कुरान ने प्यार का मौक़िफ़ दिया ना। अब जो रिवायत नफरत की बात करेगी वो कुरान के टक्कर में आएगी और टक्कर में आने की वजह से मरदूद हो जाएगी। प्यार की बात सच्ची है, नफरत की बात झूठी है, और हम भी यही दावत देते हैं हमारे मुल्क के अंदर इंतशार की बातें न करो, नफरत की बातें न करो। हमारा मुल्क इख्तिलाफी बातों का मुतहम्मिल नहीं, हमारे मुल्क के अंदर प्यार की बातें करो। ये कहते हैं बागे फतह गसब हो गया, खिलाफत पे कब्जा हो गया, जी ये अहले बैत के साथ जुल्म हो गया, ये सारी यहूदियों की उठाई हुई बातें हैं, इनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक अल्लाह के कुरान के साथ है। अल्लाह का कुरान नफरत की बात नहीं, मोहब्बत की बात बताता है। जो नफरत की बात है वो कुरान के टक्कर में आने की वजह से
मरदूद है, और जो प्यार की बात है वो कुरान की ताईद पाकर सच्ची है। कोई नफरत सहाबा अहले बैत में, ये बात समझ आई कि नहीं आई? कोई नफरत सहाबा अहले बैत में नहीं है। जो कहते हैं सहाबा अहले बैत में नफरत है, वो कुरान के टकराव में है, और कुरान के टकराव में जो रिवायत आ जाए वो मरदूद है। इसलिए हम सहाबा का दिफा करते रहेंगे, कुरान पे अमल करते रहेंगे, और पूरे पाकिस्तान में सहाबा अहले बैत की मोहब्बत की बात करते रहेंगे। तमाम साथी साथ दोगे, सहाबा का दिफा करोगे, दुश्मनाने सहाबा से बाइकाट करोगे, दुश्मनाने सहाबा से बाइकाट करोगे। हमें कहते हैं जी ये बाइकाट कैसे करें? हमारे रिश्तेदार हैं, हम उनके साथ कैसे ताल्लुक तोड़े? हमारे पड़ोस में रहते हैं, अल्लाह ने कोरोना भेजा है या नहीं? बात सच्ची है या गलत है इसमें तफसील में ही जाता, लेकिन कोरोना आया तो सही ना। डॉक्टरों ने कहा अगर अपना बाप होना उससे भी हाथ ना मिलाना। अगर कोरोना हो जाए तो अपने बाप को भी कहते हैं तुम उधर हम इधर, तो वहां डॉक्टरों ने रोका कि हाथ न मिलाना, हाथ मिलाओगे जान का खतरा है। वहां पैगंबर ने कहा इनके साथ हाथ न मिलाना, ईमान को खतरा है। डॉक्टर की बात को मानकर अपनी जान बचाने वालों, हुजूर की बात मानकर ईमान क्यों नहीं बचाते? इसलिए महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, शेख अब्दुल कादिर जीलानी, पीराने पीर को मानते हो तो मानते हाथ ऊपर करें। शेख अब्दुल कादिर जीलानी, महबूब सुबहानी, पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन के अंदर हुजूर अलैहि सलाम की हदीस को नकल करते हुए फरमाते हैं आखिरी वक्त ऐसा आएगा, कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे जो मेरे सहाबा को गालियां देंगे। अला फला तो आकिलो हम, खबरदार उनके साथ खाना नहीं। अला फला तो शारिबो हम, खबरदार उनके साथ पीना नहीं। अला फला तो नाकी हो हम, खबरदार उनके साथ निकाह नहीं करना। अला फला तो सल्लू माअहुम, खबरदार उनके साथ नमाजें नहीं पढ़ना। अला फला तो सल्लू अलैहिम, वो मर जाए तो उनका जनाजा भी नहीं पढ़ना। अलैहिम हल्लत लानतो, उनके ऊपर लानत करनी हलाल है। तो पैगंबर के फरमान के मुताबिक महबूब सुबहानी ने बताया कि सहाबा के दुश्मन के साथ न खाना है, न पीना है, न सलाम है, न कलाम है, न साथ नमाज पढ़नी है, न उनका जनाजा पढ़ना है, उनके ऊपर लानत करनी हलाल है। जो रास्ता पीराने पीर ने हमें बताया है हम डट जाएंगे, कट जाएंगे, महबूब सुबहानी के रास्ते से पीछे नहीं हटेंगे। तमाम साथी साथ दोगे, सहाबा का दिफा करोगे, दुश्मनाने सहाबा से बाइकाट करोगे। और दूसरी बात कहते जी आप अलैहिस्सलाम ने गदीर खुम के मौका पर हजरत अली की खिलाफत का ऐलान कर दिया। मन कुन्तु मौला हो फहाजा अली मौला हो। मैंने कहा अच्छा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत अली की खिलाफत का ऐलान कर दिया? मैंने कहा बिल्कुल ऐलान कर दिया। मैंने कहा कि हजरत अली पूरी जिंदगी में एक दफा भी हजरत अली उठकर ऐलान किया उन्होंने कि हुजूर अलैहिस्सलाम मुझे खलीफा बना के गए हैं? क्या अली ने ऐलान किया? ये सारा दिन यही सदा लगाते हैं कि हजरत अली मुर्तजा को अल्लाह के रसूल ने अपना जान नशीन बना लिया, लेकिन हजरत अली ने पूरी जिंदगी में एक दफा भी नहीं कहा कि हुजूर ने मुझे बना दिया। अगली बात, अगर हजरत अली को पैगंबर खलीफा बना के जाते तो हजरत अली के लिए क्या ये जायज होता कि वो किसी और की बैयत करे, या फिर अली के लिए जायज होता? लेकिन हजरत अली सिद्दीक अकबर के हाथ पे बैयत करते नजर आ रहे हैं, फारूक आजम के हाथ पे बैयत करते नजर आ रहे हैं, उस्मान गनी के हाथ पे बैयत करते नजर आ रहे हैं। तो हजरत अली का बार बार
دوسروں کے ہاتھوں پہ بیعت کرنا یہ بتاتا ہے کہ یہ عبداللہ ابن سبا کی چلائی ہوئی ایک غلط بات ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت علی کو اگر پیغمبر خلیفہ بنا کے چاہتے تو حضرت علی ضرور میدان میں آتے اور کسی اور کی بیعت نہ کرتے۔ نعرے تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ۔